کے لیے نشہ چڑھا ہے، بیٹیاں کپڑے اتار کے ریل پہ آ گئی. بھول گئے ہم لوگ ایک بیٹی کی عزت کے لیے محمد بن قاسم نے سمندر کا سینہ چیر کر کے پار کر کے ایک بیٹی کی حفاظت کی تھی. جس بیٹی کی عزت اتنی اہم تھی آج ٹک ٹاک پہ دکھ گئی، اور ابا بھی کہہ رہے حضرت 1.5 لاکھ فالوور ہے بیٹی کے. آگ لگے تیری بیٹی کے فالوور اور تیری سوچ میں، کوئی نتیجہ نہیں. موسیٰ کہتے ہیں اللہ بتا تو صحیح، کم سے کم مجھے تو بتا دے کہ وہ بندہ کون ہے تیرا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی. تو رب نے کہا موسیٰ جب وہ دشمن تھا تب ہم نے پردے ڈال رکھے تھے، اب تو وہ دوست ہو گیا ہے. اور سن، جب ہم دشمن کے پردے نہیں ہٹاتے تو ہم دوستوں کے ابو سے پردے کیسے ہٹا سکتے؟ مکمل رضوی آن بان شان کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے خاندان کا وقار اپنی اداؤں میں سمیٹے ہوئے، اس خاندان کی عفت و عظمت سمائے ہوئے وہ ذات بابرکت حضور سمنانی میاں دامہ ظلہ العالی کی ذات میں منبر شریف پر جلوگر ہو چکے ہیں. اللہ ہم سب کو حضرت کے قدموں کی برکتوں کی خیرات عطا فرمائے. ماشاءاللہ میں نے پہلے ہی کہا تھا اگر بیٹے کے چہرے میں ایسا روب ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کے چہرے میں کیسا روب ہوگا، سمجھیں ذرا. اور میں حضرت کو مکمل طور پہ تو جان بھی نہیں سکتا ہوں، بس اتنا جانتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں، یہ شخصیت قلندر بغداد ہے. ہاں، سرکار غوث پاک کا بریلی شریف سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے، اور بحمدہ تعالی آج تک چلا رہا ہے. میں انشاءاللہ تھوڑی سی بات بیان کروں گا. میں اپنی بات پہلے مکمل کر لوں. حضرت تشریف لے آئے ہیں، میں زیادہ سرکار کو زحمت نہیں دوں گا. اللہ سلامت رکھے. تھوڑی دیر حضرت سے بھی ہمیں دعائیہ کلمات سے مستفیض ہونا حضرت کے. میں کیا بات عرض کر رہا تھا؟ منشیات، نشہ. میں نے یہ کہا تھا وعدہ کریں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ کبھی شراب کے قریب نہیں جائیں گے. سارے اٹھا لیں تاکہ پینے والوں کا بھی پردہ رہ جائے. شراب کے قریب نہیں جائیں گے انشاءاللہ. نہ شراب پیئیں گے، بولیں انشاءاللہ. نہ شراب بیچیں گے، نہ شراب خریدیں گے، نہ اس کی خرید و فروخت میں کسی کی مدد کریں گے، نہ کسی پینے والے کو لا کے دیں گے. جس چیز سے میرے نبی نے نفرت کی ہے ہم بھی اس سے نفرت کر کے زمانے کو دکھائیں. اللہ ہمیں ہمارے وعدے پہ قائم رکھے. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تو ہم ایک انتظار کرتے ہیں کسی عمر کا کہ جب عمر اتنی ہوگی تو کامیاب ہوں گے. حجاج بن یوسف کے ہاتھ میں بچی کا خط ہے، وہ چکر لگا رہا، نظر پڑ گئی محمد بن قاسم کی. ٹھیک ہے جی، کس کی نظر پڑ گئی؟ عمر کتنی تھی؟ 17-18 سال. کوئی عمر ہوتی ہے آج 17-18 سال؟ اللہ خیر فرمائے. رات کے 3 بجے تک موبائل چلا کے ہماری قوم کے نوجوانوں نے صحت ایسی کر لی، اگر کوئی صحت مند تھپڑ مار دے تو بجلی کا پنکھا بنا دے گا. یہ جوانی ہے ہماری اب، کیونکہ رات کے 3 بجے تک جاگنا اور 11 بجے اٹھ کے پھر پب جی میں لگ جانا. اس موبائل نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. 18 سال کا جوان ہے محمد بن قاسم. چچا کیا بات ہے؟ کہ بھتیجے خط آیا ہے سمندر پار سے. ایک مظلوم بیٹی نے آواز دی ہے، لیکن مجبوری ہے، فوج نہیں ہے میرے پاس. جتنے سپاہی تھے سارے محاذ پہ گئے ہیں، ادھر بیٹی قید میں ہے. کہا دیکھوں خط پڑھ کے. جب خط پڑھا نا تو 18 سال کے نوجوان کا خون جوش مارنے لگ جاتا ہے. کہا چچا آپ جائیں گے یا مجھے جانے کی اجازت دیتے ہیں؟ کہا بھتیجے جب کوئی ہے نہیں تو تو کیا کرے گا؟ کہا اگر آپ نہیں جاتے تو اجازت دیں، میں ہاتھ پیر مار کے دیکھ لیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے تیری مرضی ہے. محمد بن قاسم خط لے کے مسجد میں آئے. جمعے کا دن اعلان کیا جمعے کے بعد کوئی نہیں جائے گا. ایک ایک بندہ مسجد میں بیٹھا رہا. آج امام صاحب مولانا یا مفتی صاحب اعلان کر دینا ٹھہر جانا مسجد میں ذرا نماز کے بعد بات
ضرورت ہونی ہے تو جتنے بڑے پیسے والا نا تو بغل میں جوتی دبا کے چپکے سے نکلے گا، کہیں سیمنٹ کی بوری نہ مانگ لی جائے، کہیں پیسہ نہ لے لیا جائے، اس لیے چپکے سے نکل جاتے ہیں پیسے والے۔ مگر دیکھو تو صحیح محمد بن قاسم نے کہا تھا کہ ٹھہر جانا، ایک ایک بوڑھا تو بوڑھا، جوان جوان، بچہ تک مسجد سے نہیں نکلا تھا۔ محمد بن قاسم ممبر پہ آیا، لوگوں نے کہا بتا تو صحیح نوجوان تو نے کیوں روکا ہے ہمیں؟ کہ یہ خط ہے جو سمندر پار سے آیا ہے، دیکھو یہ خون سے لکھا ہوا خط ہے، ایک بے بس بہن نے لکھا ہے۔ اس کے بعد کہا سنو گے اس خط کو؟ کہا ہاں۔ جب محمد بن قاسم نے خط پڑھنا شروع کیا، ایک آنکھ مسجد میں ایسی نگی تھی جو آنسوؤں سے بھیگ نہیں گئی تھی، کوئی رخسار ایسا نہ تھا جو آنسوؤں سے وضو نہ کر چکا تھا۔ جیسی تقریر مکمل ہوئی ہے، پوری مسجد میں سناٹا ہے۔ اب محمد بن قاسم کے جملے دیکھنا، 18 سال کے نوجوان نے کہا تھا تم نے بھی یہ بیٹی کا پیغام سن لیا ہے، میں نے پڑھ کے سنا دیا ہے، میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ میں اپنی بہن کو بچانے کے لیے جاؤں گا، تم سناٹے میں ہو، تم بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ جب اتنی بات محمد بن قاسم نے کہی تھی، ایک ایک بندے نے تڑپ کے کہا تھا محمد بن قاسم یہ نہ پوچھ ہمارا فیصلہ کیا ہے، بس اتنا بتا دے اتنا وقت ہے کہ نہیں کہ گھر جا کے تلواریں اٹھا لی جائیں یا یہاں سے سیدھے سمندر پار جانا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا تھا تمہارے جذبے اور حوصلے کو سلام، اگر یہ جذبہ رہا تو اب تلواروں کی بھی ضرورت لگی ہے، لیکن جاؤ جس کے پاس جو ہتھیار ہے لے لو۔ چند افراد کو لے کر کے محمد بن قاسم سمندر کا سینہ چیرتا ہوا آیا اور دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر کے اسلام کی کلمہ پڑھنے والی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جانے لگا۔ لوگوں نے ٹھہرا کے کہا تھا محمد بن قاسم ذرا رک تو سکی، اگر مار دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ تو مسکرا کے کہا تھا اگر مر جاتا تو صبر ہوتا۔ کہا صبر کس بات کا کہ لوگ یہ تو کہتے غیرت مند بھائی تھا، بہن کی آبرو پہ مر گیا تھا۔ کہا بغیرتی کی زندگی سے عزت کی موت اچھی ہوتی ہے۔ کہا تو 7 سمندر پار اس کو بچانے کے لیے کیوں آیا؟ کہا یہ میری بہن لگتی ہے۔ کہا تو رہنے والا کہاں کا؟ یہ رہنے والی کہاں کی؟ تیرا شہر کون سا ہے؟ اس کا شہر کون سا ہے؟ اس سے محبت کس لیے؟ تو محمد بن قاسم نے کہا تھا کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جن کو باپ بنایا کرتے ہیں، لیکن کچھ رشتے وہ ہیں جنہیں رسول پاک بنایا کرتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا خون کے رشتوں میں دوریاں ہو جاتی ہیں، لیکن رسول کے بنائے ہوئے رشتوں میں کبھی دوریاں نہیں ہوا کرتی۔ اللہ اکبر، یہ غیرت تھی ہماری آنکھوں کی۔ آج سعودی حکمرانوں کی غیرت مر گئی۔ دھوپ پڑے ان پہ بہت پہلے میرے سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نجدی نکلے بھلا مدینے سے۔ اور دیکھنا ایک دن مفتی اعظم ہند کی دعا رنگ لائے گی اور ان کتوں کا کہیں نام و نشان نہیں ملے گا۔ حضور کا شہر ادب والا شہر ہے۔ یہ گاڑیوں سے گئے ابھی مسجد نبوی میں، گاڑیاں چلائیں انہوں نے حضور کے روزے پہ، ان کے بچے بولوں سے کھیل رہے ہیں مسجد نبوی کے صحن میں۔ غیرت مر گئی ان کی۔ انہیں سعودیوں کو اگر میں یہودیوں کی ناجائز اولاد نہ کہوں تو کیا کہوں؟ جہاں بایزید بستامی جیسا بندہ سانسیں تھام کے آتا ہے، وہاں یہ جوتے پہ جوتا رکھ کے سگریٹ پیتے، غیرت نہیں آتی ہے؟ اور مرتے یہاں ان کے ناجائز رشتے کے بھائیے، انہیں برا نہ کہا، وہ امام ہے وہاں کا، آگ لگے ایسے اماموں کی امامت میں، بغیر تو کوئی جنہیں نبی کی زمین کا لحاظ نہیں، ہم انہیں مصلی کے لائق نہیں مانتے۔ مصلی کے لائق وہی ہوگا جس کا سینہ عشق رسول کا مدینہ ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے۔ اگر درد پوچھنا چاہتے ہو تو بڑے درد ہیں ہمارے سینے میں، بڑی تکلیفیں ہیں اس کے اندر دفن ہیں، ایک ہی وقت میں ساری نہیں کہہ سکتا، لیکن دل ٹوٹا جب انہوں نے گاڑیاں مسجد نبوی میں حضور کے صحن کے سامنے گھمائی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں حضور دکھائی نہیں دیتے۔ دیکھیں کیسے بغیرت، دیکھنے والی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، دیکھنے والی آنکھیں میرے رب نے امام احمد رضا کو عطا کی ہے۔ علامہ ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سرکار میرے گھر کے اندر ہیں، آنکھ میں آنسو ہیں، اچانک آدھی رات میں کہتے ہیں چلو نا یار حضور کے روزے پہ چلتے ہیں۔ علامہ ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں مجھے سرکار اعلیٰ حضرت لے کر حضور کے روزے پہ گئے، کہتے ہیں میں بھی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں پھر اعلیٰ حضرت نے گنگنانا شروع کیا، وہ سوئے لالا
گلازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ کہتے ہیں یار ضیاء الدین میں مدینے سے دور تھا نا تو میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتا تھا، کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج نقی علی کے بیٹے کے دل میں حسرت جاگ اٹھی ہے، کاش حضور سامنے ہوتے، میں ان کی پیشانی دیکھتا پھر کہتا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ میری تمنا تو یہ تھی کہ ان کی آنکھوں کو دیکھوں، تب کہوں کہ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ہاتھ میری طرف اٹھے، ان کو دیکھ کے میں کہوں جس کو پارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، مجھے بہر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ کہ میرا جی چاہتا ہے کاش حضور سامنے آ جائے اور نقی علی کا بیٹا ان کے چہرے کی زیارت کر لے۔ پھر اچانک کچھ خیال آیا، مڑ کے پیچھے دیکھا تو دیوانوں کی لائن نظر آئی، کوئی قطب گھوم رہا ہے، کوئی ابدال ٹہل رہا ہے، کوئی اپنے وقت کا غوث ٹہل رہا ہے۔ کہتے ہیں یار ضیاء الدین کا جی آقا کا احمد رضا کی سوچ تو دیکھ، کتنی بڑی چیز مانگ بیٹھا ہے، حضور کا دیدار مانگ بیٹھا ہے، یہ اپنی اوقات بھول گیا ہے، حضور کا جلوہ مانگ رہا ہے۔ وہ دیکھ تو صحیح ان کی گلیوں میں کتنے بڑے بڑے ٹہل رہے ہیں، بڑے بڑے تو دیکھ تاج والے ننگے سر گھوم رہے ہیں، وہ دیکھ فلاں کا ابدال ہے، وہ ایران کا قطب ہے، وہ بغداد کا تاجدار ہے، اس کو دیکھ فلاں شہر کا امام ہے، ایک ایک کر کے نام گنا رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہاں اتنے بڑے بڑے اور کہاں احمد رضا، یہ اپنی اوقات بھول کے اتنی بڑی چیز مانگ بیٹھا ہے۔ اس کے بعد روئے اور رو کے کہا تھا یا رسول اللہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جیسی اتنا کہا ہے میرے نبی کا دریائے کرم جوش میں آیا، سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، سامنے مصطفیٰ کا جلوہ ہے۔ پھر میرے امام نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور میرے امام نے اسی وقت تڑپ کے کہا تھا پیش نظر وہ نور بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ حضور آج بھی نظر آئیں گے لیکن نظر امام احمد رضا والی ہو، عشق بریلی کے امام جیسا ہو۔ ہاں خدا کی قسم انہوں نے کیا کہا تھا، میں نے کہا تھا سرکار ویسے کرنی، تڑپ کے ماں سے اجازت لے کے مدینے گئے، یہ عشق کی ایک تصویر ہے۔ اور عشق کی دوسری تصویر ہے، میرا امام کہتا ہے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے۔ اور جب دل جلا تو پھر کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میں نے کہا تھا اللہ نے ہمیں نصیب والا بنایا ہے کہ ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے، ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے، یہ ہمارا مقدر ہے۔ اور خدا کی قسم یہ بھی بریلی کی ایک سچائی ہے، دنیا بک سکتی ہے لیکن بریلی کا قلم نہیں بک سکتا ہے، بریلی کا قلم نہیں بک سکتا ہے۔ ہاں اگر آپ کہیں تو میں 10% پیروں کی صبح و شام الگ الگ بتا دوں، لیکن یہ بریلی کے پیر ہیں، جیسا ان کا ظاہر ہوتا ویسا ان کا باطن ہوتا ہے۔ اگر یہ محفل میں اللہ اللہ کرتے ہیں تو ان کی تنہائی میں بھی اللہ اللہ کی صدائیں آتی ہیں، کیونکہ تربیت امام احمد رضا کے گھر میں ہو رہی ہے، گھر میں ہو رہی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے نوجوانوں۔ قرآن میں فرمایا گیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، مجھے قسم ہے زمانے کی، ہاں بے شک انسان خسارے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ خسارے میں نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کرنا ہے ہمیں ایمان مضبوط کرنا ہے، عقیدہ مضبوط کرنا ہے، اور عقیدے کے مضبوط پلر کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ نظریہ پیش کیا میرے امام نے، ہمیں ہمارے امام نے لاوارث نہیں چھوڑا، لاوارث نہیں چھوڑا۔ جب علم غیب پہ کیچڑ اچھالا گیا تو میرے امام نے الدولت المکی عطا فرمائی۔ جب قرآن کے ترجمے کے ذریعے ترجمہ بدل کر کے لوگوں کے گھروں میں پہنچا کر کے ایمان کی چوری ہوئی تو میرے امام نے کنز الایمان عطا فرما دیا۔ ہاں
جب فقہی مسائل کو لے کر کے نجاست کو چاٹ کے پاک کرنے کے فتوے دیے گئے، تب میرے امام نے فتاوی رضویہ عطا فرما کر شریعت کے تقدس کو ہم لوگوں کے سینے میں بحال کیا۔ فرمایا کل بھی شریعت محفوظ تھی، آج بھی شریعت محفوظ ہے، اور ایسا خزانہ میرا امام فتاوی رضویہ کی روشنی میں دے کے گیا ہے۔ جب بھی فقہی کسی مسئلے پہ اٹک جاؤ، امام احمد رضا کا فتاوی رضویہ کھول کے دیکھ لینا، جس موڑ پہ الجھے ہوگے بریلی کا امام آج بھی وہیں پہ رہبری کرتا نظر آئے گا۔ ہمارے امام نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، اور جب تک زندہ رہیں گے ہم اپنے امام پہ خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ عرس رضوی آ رہا ہے، اللہ سلامت رکھ کے خانواد رضویہ کے میزبانوں کو، جو پورے ملک ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے سے آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور خدا کی قسم کچھ پتا نہیں ان 4-5 دنوں میں کتنا خرچ ان کے گھر سے ہوتا ہے، کوئی حساب نہیں ہے، لیکن خزانے کم نہیں ہوتے۔ ہو بھی کیسے سکتے؟ خدا کی قسم تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یہ سچائی ہے، دسترخوان ان کا ہے، لنگر بغداد والے کا چلتا ہے۔ میں ثابت بھی کر سکتا ہوں، دسترخوان ان کا ہوتا ہے، لنگر بغداد والے کا ہوتا ہے، اور یہ کھلا پلا کے بھی پھر بھی یہی کہتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا، دانا ہے تیرا۔ یہ کیوں نہیں بول رہے ہیں بھائی؟ سلے کلی تو نہیں بیٹھے، سارے ٹناٹن سننی ہے تو پھر میرے ساتھ پڑھے نا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں، پانی ہے تیرا، دانا ہے تیرا، دانا۔ اور خدا کی قسم بریلی والوں نے جب بھی مانگا نا بہت بڑے سخی سے مانگا۔ آج نا اللہ معاف کرے، اگر پیر کی گاڑی اٹک جائے نا تو مالدار مرید کو فون کر کے کہتا جگاڑ ہے، لیکن جب امام احمد رضا کی گاڑی اٹکتی ہے نا تو مرید نہیں ڈھونڈتے تھے بلکہ آفر آتے تھے، 2 ہی شعر لکھ دو، نواب صاحب ہیں، منظر اسلام کا خرچہ سال بھر کا چل جائے گا۔ قلم اٹھایا غصے میں، دکھائی پٹھانی، پھر خان صاحبی جھلکی قلم میں، اور رنگ آیا روشنی میں، روشنائی میں خان صاحبی کا، اور لکھ دیا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں قطع ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ انہیں کہتے ہیں خان صاحب، اسے کہتے ہیں پٹھانی، اور اسے کہتے ہیں اصل خان صاحبی۔ جب بھی برسے دشمنوں پہ برسے، کبھی اپنوں پہ نہیں برسے، غیروں کے لیے تلواریں بے نیام ہو جاتے تھے، اپنوں کے لیے پھول کی بارش بن جاتے تھے۔ یہ عادت کریمہ تھی میرے امام اعلی حضرت کی، یہ عادت تھی میرے سرکاری امام اہل سنت کی۔ تو میں کیا بات عرض کر رہا تھا ابھی آپ سے؟ بھول گئے نا؟ وہ تو بہت پہلے واقعہ بیان کرے۔ شکر ہے رب نے امام احمد رضا میں عطا کی ہے، ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ تو شکر ہے، وہ کس سے مانگتے ہیں؟ وہ اس سے مانگتے ہیں جس کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا، جس کے بارے میں عقیدہ کتنا مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے۔ آج تم ذرا پھنسا دو، اگلے دن کیس کر دیں گے پیر صاحب کہ اس نے مجھے گالی دی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت اپنا مقدمہ کہاں پہنچاتے ہیں؟ ایک طرف ادائے دی، ایک طرف میں حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ جب نظریہ مضبوط تو پھر مدد مدینے سے آئی، اور جب مدد آتے دیکھی تو کہتے منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاغ نہ حاجت اگر کی ہے۔ لوگ مصرے اٹھائے اٹھائے گھومتے، کہتے ہیں فلاں کا مصرع دیکھو، فلاں کا مصرع دیکھو، میں کہتا ہوں بریلی والوں کے مصرے دیکھو۔ ہاں، نہ ایسا مفہوم، نہ ایسے الفاظ، نہ ایسا زاویہ، نہ ایسا ضابطہ، نہ ایسا ردیف و قافیہ کہیں ملتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ یہ نظریہ۔ اور خدا کی قسم ایک بات اور آخری بتا کے میں بات ختم کر لوں، حضرت تشریف لے آئے ہیں، یاد رکھیے آج بھی بریلی شریف کی یہ کرامت ہے، جو بریلی والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے وہ محتاج ہو کے تو مر سکتا ہے، کیونکہ یہ آزمائش ہوگی،
بیمار ہو کے تو مر سکتا ہے، یہ بھی آزمائش ہوگی، لیکن بدعقیدہ ہو کے نہیں مر سکتا ہے۔ اس لیے کہ جس کا ہاتھ بریلی والوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے وہ بالواسطہ بغداد والے کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اور میرے مفتی اعظم نے آنکھیں کھول کے دکھایا ہے مفتی اعظم کا، غوث اعظم کا چہرہ دکھایا ہے مفتی اعظم ہند نے، اور سرکار غوث پاک بریلی شریف آتے جاتے رہا کرتے تھے، اپنے غلاموں کی نگرانی فرماتے تھے، آتے تھے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی تھی ان لوگوں کی۔ بہت بڑی بارگاہ بریلی شریف ہے، آج حضرت تشریف لائے ہیں، میرا مشورہ ہے جو بیعت کسی سے نہ ہو، اعلیٰ حضرت کے بیٹے کا دامن تھام لو، دامن تھام لو، اور بالواسطہ سرکار غوث پاک کے ہو جاؤ۔ اور یہ مت سوچنا کہ جوان ہوں گے، شادی ہوگی، بیوی کے ساتھ مرید ہوں گے۔ بچے سوچتے ہیں یار مرید ہو کے کیا کریں گے، ابھی تو چھوٹے، نہیں تم نہیں جانتے ہو، کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، پھر دیکھنا سلسلے کے بزرگوں کے پھر فیض کے دروازے کھلتے ہیں۔ پھر جو بھاگے پھرتے ہو نا، قلم پڑھ دو، پین پڑھ دو، یہ پڑھ دو، وہ پڑھ دو، جانا بسم اللہ پڑھنا، بغداد والے کا نام لے کے پرچہ کھولنا، خدا کی قسم پھر دیکھنا بغداد والے نے کرم کر دیا نا تو آپ کے پرچے میں 90% سے اوپر ہی نمبر نظر آئیں گے، لیکن سمجھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ قلم لیا اتنے بہت سے مٹھی پر پڑھ دیو، کمال ہے بھائی، پوری رات پب جی کھیلا اور پیر صاحب کے قلم سے 1 نمبر آگا تیرا۔ تھوڑی تو محنت کر۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بندہ محنت نہ کرے، خالی دعا پہ بھروسہ کرے نا تو وہ اس کی بے وقوفی ہے، اور خالی محنت پہ بھروسہ کرے، دعا نہ کرے تو وہ اس کا گھمنڈ ہے۔ فرماتے ہیں پہلے محنت کر، پھر رب سے دعا کر، تو اپنے حصے کا کام کر دے، رب اپنے کرم کا کام کر کے دکھا دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ محنت پڑھنے میں، پڑھیں گے انشاءاللہ، ماں باپ انصاف کریں گے بچوں کے ساتھ انشاءاللہ، بچے ماں باپ کا ادب کریں گے انشاءاللہ، سارے وعدہ کرو انشاءاللہ، اور زور سے، اور زور سے کریں گے ماں باپ کی عزت، اور اپنے مسلک سے مضبوطی سے وفادار رہیے۔ میرے مرشد سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان، آپ نے سبق پڑھایا، حضرت گاڑی میں فرما رہے تھے جن بزرگوں کی رب نے جو ڈیوٹی لگائی نا وہ پردہ کرنے کے بعد بھی اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ یہ حضرت فرما رہے تھے خدا کی قسم یہ وہ مرد قلندر ہے جو کبھی یہاں بیٹھے بیٹھے بغداد چلا جاتا ہے۔ ہاں، جب جذب کی کیفیت طاری ہوتی ہے نا تو اسی کو کہتے ہیں نا عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضرت فرما رہے تھے جس کی جو ڈیوٹی لگائی ہے اللہ نے وہ اپنی ساری ڈیوٹیاں پوری کر رہے ہیں۔ میں نے پہلی بار کسی کو یہ جملہ فرماتے آج سنا ہے، میرے علم میں اضافہ ہوا۔ حضرت فرمانے لگے بغداد والے کی ڈیوٹی تھی ولی بنانا، وہ آج بھی ولی بنا رہے۔ اجمیر والے کی ڈیوٹی تھی مسلمان بنانا، 90 لاکھ کو سامنے کلمہ پڑھایا، اور آج بھی بغداد اجمیر شریف جا کے دیکھو کئی لوگ ایک ایک ساتھ کلمہ پڑھ کے اجمیر میں مسلمان ہو رہے ہیں۔ جس کی جو ڈیوٹی تھی انہوں نے نبھائی، اور میرے امام کو بھیجا گیا تھا عقیدہ بچانے کے لیے۔ آج بھی میرا امام عقیدہ بچا رہا ہے۔ کتنا پاور دیا ہے رب نے، ذات نہیں، خالی دروازے پہ امام احمد رضا کا نام ڈال دو، خدا کی قسم محلے سے بدعقیدہ نہیں گزر سکتا ہے۔ اس طرح حفاظت کر رہے ہیں عقیدے کی، اور دنیا کے کونے کونے میں آپ چلے جاؤ سنیت بچی ہے۔ ہاں، عشق کس نے دیا؟ ہر کوئی کہتا بریلی کے امام احمد رضا نے ہے۔ حضرت سرکار جاتے رہتے مدینہ شریف، بغداد شریف، آپ پوچھیں اللہ حضرت کے قدموں کے صدقے ہمیں بھی حضور کے شہر کی حاضری عطا فرمائے، اور جتنے آئے ہیں اللہ مرنے سے پہلے سب کو حضور کا مدینہ دکھا دے۔ پوچھیں کسی بھی ملک کا بندہ آئے، زبان کوئی بھی ہو، جب جالیوں کے آگے کھڑا ہوتا ہے نا مصطفیٰ جانے رحمان، یہ مقبولیت ہے امام احمد رضا کی۔ اگر انگریز بھی کھڑا ہے تو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شری لنکا کا بندہ ہے، فرانس کا بندہ ہے، کہیں کا بھی ہو، سلام وہی پڑھ رہا ہے، پھر کلیجے پھٹتے کہیں لکھے کہتے تم لاکھوں سلام پڑھ رہے ہو اور حد کر دی تم نے، اب تو تم اعلیٰ حضرت پہ سلام پڑھنے لگے۔ ہم نے کہا شکر خدا کا، ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہم غیرت والی ماؤں کے لال ہیں، ہم لقمے کھا کر کے نمک حرام لگی ہے، نمک حلالی کرتے ہیں، ہم نے بعد میں سلام کہا ہے، بریلی کے احمد رضا نے پہلے سلام کہا ہے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا تجھے یاد رکھی ہے، پڑھ ان کا ایک شعر، انہوں نے یہ کہا تھا ایک میرا کی رحمت میں دعویٰ نہیں
گی. شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. جب 100 سال پہلے وہ ہمیں سلام کہہ کے گئے, ہم قیامت تک کہتے رہیں گے. ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. ہم نمک حلال ہے, نمک حرام نہیں ہے. پوری زندگی کہیں گے مرو تو مر جاؤ, پھٹو تو پھٹ جاؤ, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. ہاں تو ہمیں جو ہے نا مسلک پہ مضبوطی سے قائم رہنا ہے. میرے سرکار مرشدی سیدی سرکار تاج الشریعہ نے کہا تھا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. پھر کیا ملے گا؟ کہتے ہیں مسلک پہ رہو گے, قادری بھی رہو گے, رضوی بھی رہو گے. حضور نتیجہ کیا کہ جو قادری ہوگا, خوشخبری میری طرف سے ہے, اختر قادری خلد میں چل گیا. خلد باہ ہے ہر ایک قادری کے, ہر قادری کو جنت کا مژدہ سنا کے گیا. ہر قادری جنتی ہے, ہر قادری جنتی ہے. یہ اس نے کہا کہ جو اذان سنتے سنتے دنیا سے چلا گیا, اذان کا جواب دیتے دیتے گیا, جس پہ بغداد والے کی خاص نظر تھی. ہاں جس پہ بغداد والے کی خاص نظر تھی. سرکار غوث اعظم کے شہزادے بریلی تشریف لائے سرکار مفتی اعظم سے ملنے کے لیے. سرکار تاج الشریعہ کا بچپن تھا, آپ بھی دوڑے ان کی طرف. انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا, آپ کہنے لگے کچھ ہمیں بھی بھیک مل جائے. کہنے لگے شہزادے تمہیں کیا ضرورت ہے, بغداد والے نے سب کچھ تو تمہارے نانا کو عطا فرما دیا ہے. تجھ سے در, در سے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا, اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ, یا اللہ, یا رسول اللہ, قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. کیوں؟ پھر وہی شعر پڑھے, اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. ہاں بس اللہ سلامت رکھے. اور سرکار تشریف لائے ہیں, میرا مشورہ ہے بریلی جانے میں جوتیاں ٹوٹ جاتی ہیں, پھر بھی حضراتوں سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے, کیونکہ تبلیغ کا کام رہتا, دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے. جب تک سانسیں رہیں گی مسلک کی خدمت ہم لوگ ان کے قدموں کے سائے میں کرتے رہیں گے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے, دن میں لوگوں سے ملنا, رات کو جلسے کرنا, کسی پہ دم کرنا, کسی کو تعویذ کرنا, کسی کا دکھ سننا, کسی کی خوشی سننا, پورا 24 گھنٹے اسی میں گزر جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وقت سے پہلے بزرگی آ جاتی ہے. عمریں اتنی نہیں ہوتی جتنی جلدی بزرگی آتی ہے. خدا کی قسم اللہ اللہ کرنے سے بزرگی اور زیادہ تیزی سے آگے بڑھ جاتی ہے. ہمیشہ اللہ اللہ میں رہتے ہیں. ان کی قربانیوں کو سلام. اللہ ہمارے خانواد رضویہ کے ایک ایک فرد کو چمکتا دمکتا رکھے, اور اللہ اس چمن کو یوں ہی شاد و آباد رکھے. ہاں اللہ تعالیٰ شہر بریلی میں اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے ایک ایک فرد کو مولا کریم عروج و کمال عطا فرمائے. حضرت تشریف لائے ہیں, میں گزارش کروں گا جن حضرات کو بیعت ہونا ہے ہو جائیں, انتظار نہ کریں, پھر آئیں گے تو ہو جائیں گے. موت کا کچھ نہیں پتا ہے, آج سو صبح اٹھو نہ اٹھو کیا معلوم ہے, کچھ نہیں پتا ہے نا, کچھ نہیں پتا ہے. اس لیے تیاری بھی کر لیں. موت کی تیاریوں میں سے ایک تیاری یہ بھی ہے کہ اپنا ہاتھ کسی مرشد برحق کے ہاتھ میں دے دیا جائے, اس سے پہلے کہ کوئی انگوٹھی والا بابا آئے, کوئی جھاڑ والا بابا آئے, کوئی بالوں والا بابا آئے, کوئی نانگا بابا آئے. ان ساری چیزوں سے بچ کے نہ ایسا بابا آیا ہے جو ہاتھ یہاں پکڑے گا, رشتہ بریلی والے کے ذریعے بغداد والے سے جوڑے گا. ہے نا؟ ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ کریں گے کوشش, اپنے بچوں کو بھی مرید کرائیں, خود بھی مرید ہوں. اللہ تعالیٰ میری گفتگو میں جو خامی لغزش و مدن صاحبن ہو گئی ہو, اللہ مدینے والے کے صدقے میں معاف فرمائے. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. شجرہ میں تب پڑھوں گا جب آپ سارے کہیں گے سبحان اللہ. ایک وعدہ اور کریں گے. اے بھیا بیٹھو تو ذرا, ٹوپی والے بابا ہے نا. دیکھو بڑی بات ہوتی ہے, تقریباً میرے حساب سے 5 گھنٹے سے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اٹھے نہیں ہیں, ہے نا.
تو اس میں نہ ہمارا کمال ہے. غیرت کو میری غیرت کو جب ثواب پہ آئی ہے، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اپنا دوست بنا لیا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ بتا تو صحیح، کم سے کم مجھے تو بتا دے کہ وہ بندہ کون ہے تیرا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی. تو رب نے کہا موسیٰ جب وہ دشمن تھا تب ہم نے پردے ڈال رکھے تھے، اب تو وہ دوست ہو گیا ہے. اصول جب ہم دشمن کے پردے نہیں ہٹاتے تو ہم دوستوں کے آگوں سے پردے کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ تاج الشریعہ تاج. سارے لوگ اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جائیے. شہزادے تاج شہزادے حضور منانی نہیں. کل ہوا بھی ہے تو ایسے ایسے فلٹر مار رہا کہ قطعی ابا کوئی پہچان نہ ہو رہی ہے، گھر کا ہی اللہ کے پڑوس کا ہے. غلط کہہ رہا ہوں میں ایک بات آپ کو بتا دوں، میری تقریر میں لمبا خطبہ نہیں ملے گا، میری تقریر میں شعر و شاعری نہیں ملے گی. میں اپنے وقت کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ میرا وقت آپ نے خریدا ہے، قیمتی ہے آپ کے لیے. میں اپنے اس وقت میں آپ کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں آپ گھنٹوں سے یہاں بیٹھے نا ایک سبق لے کے چلے جاؤ، ایک سبق لے کے چلے جاؤ. میری قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس موبائل نے. جنہیں آئی ایس کی تیاری کرنی تھی وہ ویڈیو بنا رہا، کوئی کتے کے ساتھ، کوئی پلے کے ساتھ، کوئی بلی کے ساتھ، کوئی ٹرین پہ ٹنگ کے، کوئی چھت پہ لٹک کے. کیا ہے؟ فالوور بڑھ جائیں. بیٹیوں کے دوپٹے اتر گئے. تم تو گانے کی بات کرتے ہو، فیشن شو میں بیٹیاں اتار کے کہتے ہو کہ میری بیٹی کے 1.5 لاکھ فالوور ہے. میں تو یہ کہتا ہوں اسلام تو اس کو بھی گوارا نہیں کرتا ہے تیری بیٹی گھر میں قرآن پڑھتی ہو اور اس کی آواز محلے میں کسی کے کان میں چلی جائے. اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے تیری بیٹی نقاب کے اندر رہ کر کے نعت گھر کے اندر پڑھے اور گھر کے باہر اس کی آواز جائے. بتا تو صحیح جو اسلام اتنا محتاط ہو کہ بیٹی کی نعت کی آواز کو آنگن سے باہر نہیں جانے دیتا اور تیری بیٹی کو ٹک ٹاک پہ دوپٹہ اتارنے کی اجازت کیسے دے دے گا؟ کیسے کہہ دیتے ہو فقر بیٹی کے 1.5 لاکھ فالوور ہے، ایک موت جھٹکا دے گی خدا کی قسم سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. لات مار دو دنیا داری کو، قرآن کو اپناؤ، دین کو اپناؤ، اسلام کو اپناؤ، پھر مرو. جب قبر میں جاؤ گے تمہارا جنازہ کہے گا نیت میں اس کے رکے شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری لاش سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقشے قدم کے راغ خدا وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. بند کرو یہ تماشے، بیڑا غرق ہو گیا. کیا ملا؟ ٹک ٹاکر پہ لائک مل گئے. صبح اٹھ کے چیک کر رہا کتنے سبسکرائبر ہو گئے، کتنے لائک ہو گئے، کتنے لوگوں نے کمنٹ کیا. کیا فرق پڑتا؟ کمنٹ کی اوقات ہواؤں میں لکھی جانے والی لائنیں، اسے کمنٹ کہتے ہو؟ خدا کی قسم کمنٹ وہ ہے جو میرے نبی نے کیا ہے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو وہ رات ہو کے رہی. اسے کہتے ہیں کمنٹ. یہ کیا کسی نے لکھا ڈالا ختم ختم. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی آپ بھی دیکھتے ہوں گے مسلم کہلانے والی بیٹیاں سوشل میڈیا پہ ننگی ہو گئی اور باپ فخر کر رہا ہے. مر جانا چاہیے غیرت سے، مر جانا چاہیے. فخر کی بات نہیں، یہ غیرت کی بات ہے، غیرت کی بات ہے. ایک بیٹی پکڑی تھی راجہ طاہر نے، قید کر لیا تھا. اس نے خون سے خط لکھا اپنا حجاج بن یوسف کے پاس، اور لکھنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ سن تو محل میں لیٹا ہے اور یہاں 4 دیواری میں اگر میری عزت لٹ گئی نا، قیامت میں تیری کلائی پکڑ کے محبوب کی سامنے لا کے کہوں گی آقا یہ محل میں موج کرتا رہا اور وہاں 4 دیواری میں میری عزت لٹتی رہی. بتا حضور کو کیا جواب دے گا؟ جبکہ حجاج بن یوسف کے پاس مجبوری تھی، فوجیں اپنے محاذ پہ گئی ہوئی تھی، کوئی سپاہی اس کے پاس نہیں تھا، خط لے کے چکر لگا رہا تھا. کیا ہوگا اب کیا کروں؟ بھتیجے کی نظر پڑ گئی. آج 20 سال کا بھی ہو جاتا اماں کہہ رہی ہے ابھی اللہ نے دیکھا ہی کیا ہے. 25 کا بھی ہو گیا تو ابا کہہ رہا بالک ہی تو ہے. جب پولیس ہتھکڑی ڈال کے جیل میں لے جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی جوان ہو گیا ہے. ہاں ایک دن نیپال میں تقریر کرنے کے لیے گیا تو بڑا ادھیکاری تھا
کوئی IAS ادھیکاری تھا، وہ ملنے کے لیے مجھ سے آیا. اس نے کہا کہ تمہارے لیکچرار سے مجھے ملنا ہے. اس نے مجھ سے آ کے 4 باتوں میں بات کہی. اس نے کہا میں بھی مولانا آپ کو سنتا ہوں. میں نے سوچا کہ شاید آپ سے یہ بات کہہ دوں تو قوم سن لے، آپ کی گفتگو میں سنجیدگی ہوتی. میں نے کہا بات کیا ہے بتائیں سر. کہنے لگے جتنے بارڈر پہ نشے کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں وہ نوجوان مسلمان ہی کیوں ہوتے ہیں؟ مجھے بتاؤ کہ اور کوئی بزنس نہیں رہ گیا تھا؟ پیٹ پالنے کے لیے کوئی اور دھندا نہیں بچا تھا؟ منشیات فروخت کرنے چلے بارڈر پہ. تمہارا کیا جاتا، تمہیں کون جانتا ہے، اوقات کیا ہے تمہاری. لیکن جب نام عمر ہوتا ہے، جب نام علی ہوتا ہے نا، تو انگلی سیدھی میرے محبوب کی طرف اٹھا کرتی ہے. کم سے کم اپنی غیرت نہیں کرتے تو مدینے والے کی تو حیا کرو. تمہیں کوئی نہیں کہتا کچھ بھی، کیونکہ نہ تمہارے باپ کا نام و نشان ہے، نہ تمہیں کوئی جانتا ہے. تمہیں دیکھ کے کہتا آخر یہ مسلمان اتنے گندے کیوں ہوتے؟ اس دن کے لیے طائف کے پتھر کھائے تھے نبی نے؟ کیوں ڈوب گئے ہم نشے میں جا کر کے؟ او بھائی، رب نے تمہارے لیے شراب طہور کا انتظام کیا، تم اس نشے میں ڈوب گئے جسے پی کے نالیوں میں پڑے رہتے ہو. تمہارے لیے تو رب نے پاک شراب کا جنت میں انتظام کیا. نوجوانوں، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں ایسا کوئی نوجوان نہیں ہوگا جو نشے کے قریب جاتا ہوگا، اور اگر جاتا بھی ہونا تو آج سچے دل سے توبہ کر دینا. اللہ تیرے محبوب کے لیے کبھی زندگی میں ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا جو لوگ مجھے دیکھ کے تیرے محبوب کے بارے میں بات کریں. کرتے انشاءاللہ وعدہ؟ یہ کون لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے؟ ذرا بتاؤ تو دیکھو ذرا، اور پھر سون کے بھی دیکھنا کہیں ہاتھ تو نہیں رہی ہے بغل شغل میں سے. شراب کو ہاتھ لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے انشاءاللہ. سارے ہاتھ اٹھا لیں تاکہ اس میں راز رہ جائے پینے والوں کا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو اٹھا رہے ہیں وہ پیتے ہیں. اللہ کریم ہے، بندوں کی پردہ داری کو پسند فرماتا. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں ذرا ہاتھ نیچے کریں، 2 منٹ بعد سن لیں. چلوں آگے. سامان پہنچ گئے مدینہ شریف. مدینہ شریف آ گئے. مدینہ شریف میں آ کے علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی آپ کے گھر پہ قیام فرمایا مدینہ شریف. علامہ ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں کہ جتنے دن اعلیٰ حضرت مدینہ شریف میں رہے میں نے آنکھیں سوکھی نہیں دیکھی. غم حبیب میں آنکھیں بھیگی رہتی تھی. الگ الگ نتیجے ہیں نا. ایک شعر پڑھا جاتا لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، جاتا بھی کیسے جب آقا نے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خدا کی قسم چیئرمینوں سے اچھے تو یہ زمیندار ہے. میرا دل کر رہا ہے کہ میں کرسی وہاں ڈال کے تم سے بات کروں. توجہ ہے نا. لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، جاتا بھی کیسے جب آقا نے، جب آقا نے، جب آقا نے بلایا ہی نہیں. یہ جا کے لوٹ آتے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. ہم سے جس نے پوچھا مولانا کدھر جا رہے ہو، ہم نے کہا مدینے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. بھائی اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس لیے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. یہ کہتے ہیں جی یہ بریلویوں کا عقیدہ بڑا گندا ہے. ہم سلام بھیجتے امام احمد رضا کی قبر پہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے بریلی میں کروٹ لے کے سنیوں کا عقیدہ بچایا ہے. کتنا خوبصورت عقیدہ دیا. کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ. ہاں ہائے سلامت رہیں سلامت رہیں. حالت دیکھیں آپ. یہ کہہ رہا کیا کہ سنیوں کا گندا عقیدہ. یہ کہہ رہے حضور دیکھتے ہیں حضور دکھتے ہیں. ہم تو یہاں رات دن ڈیوٹی دے رہے ہیں. متوے جو رہتے ہیں متوے وہاں وہ کہتے ہیں ہم تو رات دن دیکھتے ہیں، ہم نے کبھی حضور کو نہیں دیکھا. بغیر تو اپنی حقیقت تو دیکھو. تم وہاں جوتا پہن کے ٹہلتے ہو. جو جعلی شریف ہے نا انہیں وقت ملتا تو یوں پیر رکھ کے اس پہ کھڑے ہوتے ہیں.
اور جب وہ جگہ خالی ہوتی ہے تو سگریٹ پیتے وہاں کھڑے ہو کر کے. میں نے کہا بے ادبوں کو حضور نہیں دکھائے جاتے, ادب والوں کو حضور دکھائے جاتے, ادب والوں کو حضور دکھائے جاتے. ایک تم ہو. ابھی تم نے ویڈیو دیکھی ان بے غیرتوں کی, کسینوں کا ادغاٹن انہوں نے کیا, شراب کے اڈے ان بے غیرتوں نے کھولے, جوئے کے اڈوں کا ادغاٹن یہ بے غیرت کر چکے اس عرب کی زمین پہ, عیاشی کے اڈے انہوں نے کرم کر دیے. غیرت نہیں آتی ہے مسلمان کہلاتے ہوئے. میں تو ان کو یہود کی ناجائز اولاد کہتا ہوں. ادھر فلسطین میں بچے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں اور عرب کے عیاش شراب کے نشوں میں ڈوب رہے ہیں. وہاں بچیوں کے سر پہ رکھنے کے لیے دوپٹہ رکھی ہے, ان کے کسینوں کی بھیڑ کم نہیں ہو رہی ہے. وہاں فلسطین کے بچوں کو ایک گھونٹ پانی رکھی, ان عیاشوں کے دسترخوان پہ شرابوں کے جام لوٹے جا رہے ہیں. کون سا جواب مصطفیٰ کو دو گے؟ کیا تم بھول گئے ہو امت کا کیا یہی تقاضا ہے کہ ادھر امت پیاسی مرتی رکھے اور تم عیاشی میں ڈوبتے رہو؟ کس پاکستان کو اسلامی ملک کہتے ہو؟ میں ان پاکستانیوں کی اگر بات کروں کتنے بے غیرت ہیں, یہ ویزے لے جا کر کے سعودیہ میں جا کے بھیک مانگنے والی قوم, اپنے ہی شہر کی بیٹیوں پر عیاشیوں میں گڈیاں لٹانے والی اور ان کو نچا کر کے پیسے اڑانے والی پاکستان کی بے غیرت قوم کو غیرت آنی چاہیے. تم سے اچھے تو ہمارے ہندوستان کے لوگ ہیں. خدا کی قسم اگر کچھ بھی رکھی ہے رات کو مسلح بچھاتے ہیں, جہاں اپنے لیے مانگتے ہیں اس سے پہلے فلسطین کے کمزوروں کے لیے دعائیں مانگا کرتے ہیں. مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ بہت عمدہ. بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس ٹک ٹاک نے, اس ریل نے تباہ کر ڈالا ہماری قوم کو. ٹکوں کے لیے نشہ چڑھا ہے, بیٹیاں کپڑے اتار کے ریل پہ آ گئی. بھول گئے ہم لوگ ایک بیٹی کی عزت کے لیے محمد بن قاسم نے سمندر کا سینہ چیر کر کے پار کر کے ایک بیٹی کی حفاظت کی تھی. جس بیٹی کی عزت اتنی اہم تھی آج ٹک ٹاک پہ بک گئی, اور ابا بھی کہہ رہے حضرت 1.5 لاکھ فالوور ہے بیٹی کے. آگ لگے تیری بیٹی کے فالوور اور تیری سوچ میں, کوئی نتیجہ نہیں, مرے گی نا کوئی. مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت عمدہ, بہت عمدہ. بھائی میرے امام نے بچپن کی حضور کی عادت بیان کی, بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں, دودھ پیتے کی نسبت پہ لاکھوں سلام. یہ میرے امام نے, خدا کی قسم ایسے انصاف قائم ہوتا ہے. تمہاری محفلوں میں کبھی منہ دیکھ کے انصاف نہیں ہونا چاہیے, منہ دیکھ کے پنچایت نہیں. اگر رب نے تمہیں اس لائق بنایا کہ تم فیصلے کرو تو پھر انصاف کرنا, ورنہ قیامت میں جو ترازو لگے گی ایک ایک بال تول دے گی, وہ ایک ایک بال تول دے گی. زندگی کوئی یہ دائمی نہیں ہے, موت آنی ہے, موت آنی ہے. اور یاد رکھیے گا جو جتنا زیادہ طاقتور ہے اس کو اتنا زیادہ ڈرنا چاہیے. حضرت علی سے کسی نے کہا, حضرت علی سے پوچھا تھا حضور حضور ایک بات ہے, کہا بولو. کہا حضور یہ بتائیں کہ غریب سے زیادہ ڈرنا چاہیے یا امیر سے؟ آپ نے فرمایا غریب سے زیادہ ڈرنا. کہا کیوں؟ کہ اگر امیر کو ستاؤ گے تو وہ اپنی طاقت سے بدلہ لے لے گا, لیکن اگر غریب کو دباؤ گے تو اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے, اس کا بدلہ اللہ لے گا. اور بھائی سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا, سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا, معذرت کے ساتھ. بھائی کفیل بیٹھے ہوں, یہ تمام تر ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں, یہ ہمارے سر کے تاج ہیں. اور آپ میں کتنے نوجوان پردیس رہتے ہوں گے؟ کیا گفتگو ہے مفتی صاحب, رہتے کہ نہیں؟ بولو, پردیس رہتے کہ نہیں؟ میرے اکثر نوجوان کوئی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے زندگی پردیس کاٹ گیا, گھر پلٹا تو بیٹی جوان ہو چکی تھی, پھر بس سامان اٹھایا پھر پردیس چلا گیا, اسے پتہ ہی نہیں چلا زندگی کدھر گزر گئی. جب لوٹا تو بال سفید ہو چکے تھے, کتنے اپنے قبرستان جا چکے تھے, لیکن جب گھر آیا پھر بھی ہاتھ خالی تھے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے یہاں ناانصافی کی ہے. باپوں سے گزارش کروں گا, یہ نوجوانوں کا درد ہے جو میرے کانوں تک آتا ہے. ہم کہتے ہیں تم نے ہمیشہ باپ کا حق بتایا, کبھی بیٹوں کی بھی بات کرو. میں آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا, آپ کا ایک بیٹا پردیس کاٹتا ہے نا تو اس کی کمائی پہ باقی بیٹوں کو عیاشی نہ کرانا. ہوتا یہ ہے کہ ایک سعودی میں 10 سال سے پڑا ہے,
اور ایک 8 سال سے گاؤں میں کالر کڑے کر کے گھوم رہا ہے، ادھر ادھر گھوم رہا ہے، کپڑوں کا کلف دکھاتا، پیسے والا ہے، اس ٹھلوے کی کوئی کمائی نہیں، یہ تو اتنا بے غیرت ہے جو بھائی کی کمائی پہ ٹکڑے توڑ رہا ہے، اس کے کلف پہ نہ جانا، کمائی تو اس کی ہے جو پردیس پڑھا ہے، کلف میں جو چمک ہے اس کی جدائی کی ہے جس نے بچے چھوڑ کے پردیس کاٹا ہے۔ خدا کی قسم عیدیں ہم پردیس میں رہ کر کے ہم جانتے ہیں کتنی عیدیں ہم کو میسر نہیں ہوتی ہے، کتنے تہوار ہمارے چھوٹ جایا کرتے ہیں، کوئی اعلیٰ حضرت کا واسطہ دے کے بلاتا ہے، کوئی غوث پاک کا واسطہ دے کے بلاتا ہے، کوئی خدا کا واسطہ دے کے بلا لیتا ہے، لیکن جانتے ہو پیارے جب عید کے دن دنیا خوشیاں مناتی ہے، ہم کسی سفر میں ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہمیں فون کر کے کہتے ہیں تم کب آؤ گے، رونے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے، ہم ایک دن کے لیے بچوں سے جدا ہو جاتے ہیں، ہمارے بچوں کا دن مشکل ہوتا ہے، تو اس پردیسی کے بارے میں کیا کہو گے جس نے 10 سال سعودی میں بیٹھ کے کاٹ دیے، دبئی میں بیٹھ کے جس نے 15 سال گزارے ہیں تاکہ میرا باپ عزت کے ساتھ میری بہنوں کے ہاتھ پیلے کر سکے، بیٹیاں عزت سے رخصت ہو سکے، تم نے کتنی بڑی ناانصافی کی ہے، وہ دبئی سے سعودی سے پیسے بھیجتا رہا، تم کلف لگے کپڑے پہنتے رہے، جب وہ پلٹ کے آیا پھر خالی ہاتھ تم نے دکھا دیا، بیٹے کچھ بھی تو نہیں بچا ہے، پھر وہی غربت کی غربت ہے، او بھائی وہ تو عادی ہو چکا ہے پردیس کاٹنے کا، اس سے پوچھ تو سکی وہ کتنی راتیں رویا ہے اولاد کی جدائی میں، کتنے دن اس نے رو کے گزارے ہیں اپنے بچوں سے دور رہ کر کے، باپ کی ذمہ داری یہ تھی اگر وہ پردیس کاٹ رہا تھا تو وہ تیرا کفیل تھا، تیری اولاد کا نہیں، تیری ذمہ داری تھی اس کے ٹکڑے کھانے کی، شریکوں میں بانٹنے کا تجھے حق نہیں ہے، اس کے پیسے کو اس کے لیے بچا کے رکھتا، 10 سال کاٹ کے وہ آتا، اتنا سہارا اٹھا کے دے دیتا، بیٹے اب پردیس نہ جانا، تو نے بہنوں کے لیے 20 سال کاٹے ہیں، 10 سال کاٹے ہیں، میں نے تیری بیوی کو بیوہ کی طرح روتے دیکھا ہے، تیرے بچوں کو یتیم کی طرح بلکتے دیکھا ہے، اب بیٹے بچوں سے جدا نہ ہونا، لیکن ہماری بے غیرتی اور ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ جب پردیس سے لوٹ کے آتا ہے خالی ہاتھ دکھا کے کہتے ہیں جو تو نے دیا تھا ہاتھوں ہاتھ خرچ ہو گیا، او یار بتا تو صحیح یہ انسان ناانصافی کیوں کی ہے، ہر بات کی ذمہ داری ہے، اسلام کا قانون ذہن میں رکھیے گا، اسلام تو یہ کہتا ہے جب بچے جوان ہو جائیں ان کا نقفہ باپ کے ذمہ نہیں رہتا ہے، کیوں کہا اسلام نے اس بات کو، آخر اسلام بھی تو کہہ سکتا تھا کہ 25 سال تک باپ بیٹے کو پالے گا، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا 20 سال پالے، لیکن اسلام نے یہ کہا ہے جب بچے جوان ہو جائیں ان کا نالو نفقہ، ان کا کھانا پینا، ان کا خرچہ باپ کے ذمہ نہیں ہوتا ہے، گویا اسلام مزاج دے رہا ہے جب تیرا بچہ سمجھ بوجھ کے لائق ہو جائے تو پھر اسے اس کے پیروں پہ کھڑا کر دو تاکہ آنے والے دور میں یہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ جب یہ نکاح کرے تو اسے چوری کرنی نہ پڑے، اسے بیاض نہ لینا پڑے، اسے سود کا کاروبار نہ کرنا پڑے، اسی کو اس کا حق نہ ماننا پڑے، اس کو قتل و غارت کاری نہ کرنی پڑے، اپنے بچوں کو پیروں پہ کھڑے کر دو، خدا کی قسم آدھی بیماریوں کا خود بخود جنازہ نکل جائے گا اور تم بھی یہ کہو گے واہ کیا اچھا ہوا ہے ہم نے محمد کا دامن کیا تھاما، ہماری دنیا بھی سنور گئی ہے آخرت بھی سنور گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، کیا حالات پر گفتگو ہے مفتی صاحب، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا، علم کا دریا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ کیا رسالت۔ اسلام کا پیغام دے رہے مفتی صاحب، توجہ ہے سارے لوگوں کی، واہ 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 واہ، تھکے تو نہیں ہے ابھی، چلوں آگے، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے ایک بار جلسوں میں میں نے آپ سے پہلے کہا ہے مفتی حماد حالات اور وقت نہیں، امت مرحومہ کی دکھتی ہوئی نبض پہ انگلی رکھ کر کے تقریر کرتا ہے، جو وقت کی ضرورت ہے، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، میں مانتا ہوں اولاد ساری پیاری ہوتی ہے ماں باپ، اولاد کے لیے ماں باپ اس طرح ہے جیسے ہتھیلی کے لیے 5 انگلیاں، اگر کوئی چھٹی انگلی نکل آئے انگوٹھے میں اگرچہ وہ حصہ ہاتھی کا ہوتی ہے لیکن اگر رہتی ہے تو عیب پیدا کرتی ہے اور کاٹتے ہیں تو درد ہوتا ہے۔ نوجوان بیٹوں سے کہوں گا اپنے باپ پہ بوجھ نہ بننا، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، اور اگر
ذمہ داری ماں باپ پہ ہے تو ان سے گزارش ہے انصاف کرو۔ میں نے یہ سبق بریلی کے احمد رضا کی ماں سے پڑھا ہے۔ پڑھو نا اعلیٰ حضرت کو۔ گدھے ہیں جو یہ کہتے ہیں، بلکہ گدھے سے بدتر ہیں جو یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کافر بنانے کی مشین ہے۔ شرم نہیں آتی ہے؟ پڑھ کے تو دیکھ، اعلیٰ حضرت کو پتہ چلے گا امام عشق و محبت کی ذات کیا ہے۔ آپ کے بھائی علامہ حسن رضا حج کے لیے جا رہے ہیں، پانی کا جہاز چلتا تھا، توجہ ہے نا، پانی کا جہاز چلتا تھا تو کئی مہینے کے بھی سفر ہو جاتے تھے۔ باد بانی کشتیاں ہوتی تھی، ہوا جدھر کی چل گئی ادھر ہی کشتیاں چل جاتی تھی، کبھی الٹی بھی تو کبھی لنگر ڈال کے روکی، کبھی پردے ہٹا کے روکی۔ یہ دستور ان کشتیوں کا تھا۔ لیکن میں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں۔ جب علامہ حسن رضا جانے لگے اور سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے بھائی کا بیگ اٹھا کے چھوڑنے کے لیے آئے تو جو حاجی جا رہے تھے نا اس وقت میں، توجہ ہے نا، سن رہے ہیں نا سارے لوگ، میں چاہتا ہوں اگر 4 قطرے پسینہ میرا گرے تو 1 قطرہ غلاموں کا بھی بہے، تاکہ قیامت میں یہ کہنے کے لیے جگہ ہو جائے اگر مولوی نے آ کے 4 قطرے بہائے تھے حضور ہم نے بھی آپ کے لیے 1 قطرہ بہایا تھا۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ابھی تھکے نہیں ہیں نا؟ سرکار اعلیٰ حضرت چھوڑنے کے لیے گئے، لیکن جب بھائی سے رخصت ہونے لگے نا تو لکھا گیا ہے کہ جانے والے اتنا نہیں رو رہے تھے جتنا میرا امام رو رہا تھا۔ لوگ نا کئی بار کہتے ہیں کہ کیا ہے مدینے میں، کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ ہم بلا وجہ میں عشق کا امام تو نہیں کہتے، راز ہے اس میں بھی، راز ہے اس میں بھی۔ خدا کی قسم اس دور کا اگر 13ویں صدی کا کسی کو غزالی، کتنی 13ویں صدی کا اگر کسی کو ویس کرنی دیکھنا ہو نا تو میرے امام احمد رضا کو جا کے دیکھیں۔ اپنے دور کا اویس کرنی ہے میرا امام۔ ہاں ہو سکتا ہے کسی کو بھاری لگے یہ جملہ، لگے گھر آنا چائے بھی پلائیں گے اور ساری شکایتیں بھی دور کریں گے انشاءاللہ۔ کیسے؟ پڑھیں ذرا، تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، دیکھنے کی ہے ساری بہار۔ بہار لگنا چاہیے نا کہ صرف مولوی نعت نہیں پڑھتا، یہ مجمع بھی نعت پڑھتا ہے کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ پڑھے اویس کرنی کو پہلے۔ کون اویس ہے؟ میرے محبوب کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن عشق کتنا ہے۔ جو بھی مدینے سے آتا اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے کہاں گئے تھے؟ کہا حج کرنے۔ کہا پھر تو تم نے میرے محبوب کو بھی دیکھا ہوگا۔ وہ کہتے ہاں دیکھا۔ تو آپ فرماتے اللہ تیرے پیر چوموں، تیرے تلووں نے میرے محبوب کا شہر چوما ہے، تیری آنکھیں چوم لوں، تو نے ان آنکھوں سے میرے محبوب کا جلوہ دیکھا ہے۔ بیٹھاتے، اونٹنیوں کا دودھ دلتے، اس کو پلاتے، اس کی میزبانی فرماتے، خدمت کرتے، پھر رخصت کرتے۔ ادھر امام کو دیکھیں، کوئی حج کر کے بریلی شریف آتا، میرا امام کہتا میرا جی چاہتا ہے تیرے تلوے چوم لوں، کیونکہ تیرے قدموں نے میرے شہر نبی کی زمین کو بوسہ دیا ہے۔ یہ عشق کا معاملہ، یہ عشق کا معاملہ۔ اور فرمایا کرتے تو تمہاری آنکھیں چومیں کیونکہ تم نے در حبیب دیکھا ہے، در حبیب دیکھا۔ عشق دیکھیے دونوں طرف سے، عشق دیکھیے۔ یہ بھی بن دیکھے دیوانے، وہ بھی بن دیکھے دیوانے، لیکن عشق کی آگ ہے، دونوں طرف لگی ہے۔ ادھر لگی عشق کی آگ، ماں کے پیر دبا رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ نوجوان بہت غور سے میری بات سنیں گے انشاءاللہ۔ ختم کر لوں تقریر؟ ہاں سنیں ذرا، توجہ کریں۔ پیر دبا رہے ماں کے، دباتے دباتے نا آنسو کا قطرہ گرا۔ ماں تھی نابینا، ماں ہوتی ہے، آنسو کی گرمی سے نا بیٹے کے سینے کے درد محسوس کر لیا ماں نے۔ حکیم بھی نبض پکڑتا ہے تب بتاتا دھڑکن کتنی تیز ہے۔ ماں تو سب سے بڑا حکیم ہوتی ہے نا۔ بیٹے کی آنکھ کا آنسو ماں کے قدموں پہ گرا، اس کی گرمی سے ماں سمجھ گئی میرے بیٹے کا دل تڑپ رہا ہے۔ نابینا ماں کہتی اویس جی امی بے قرار لگ رہے ہو بیٹے، کیا بات ہے؟ امی
آج اگر نہ گیا نا شہر نبی تو میرا کلیجہ درد سے پھٹ جائے گا. یہ ماں سے کہہ رہے ہیں. ماں اگر آج بھی اجازت نہ ملی نا تو میرا کلیجہ درد سے پھٹ جائے گا. امی اجازت دیں. ماں نے کہا لال تجھے پتا ہے نا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. تو اس نے کہا ماں بن پانی کے گزارا تو ہو سکتا ہے لیکن بن یار کے میرا گزارا نہیں ہو رہا ہے. ماں اجازت دینا. ماں تو ماں تھی. کہنے لگی ٹھیک ہے پھر اگر دیوانگی اتنی زیادہ ہے نا ایسا کر بیٹے میرے کھانے پینے کا انتظام کر دے. آپ نے پانی رکھ دیا ماں کے سرانے, جو کھانے کا سامان تھا وہ رکھ دیا. امی یہ رکھا ہے یہ رکھا ہے. بیٹے کب تک آنا ہے؟ ماں تو بتانا. ماں نے کہا بیٹے سورج چھپنے سے پہلے آ جانا. بات رات میں ہو رہی ہے. اگلے دن سورج چھپنے سے, سمجھ رہے نا, سورج چھپنے سے پہلے آ جانا. آپ نے کہا ٹھیک ہے امی. آپ نے ساری تیاریاں ماں کے پاس کی اور اس کے بعد سامان رکھ کے پھر قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے. تو قافلے کو تو اپنی جب بھی پہنچنا تھا لیکن میرے نبی کے اویس کے پاس لیمیٹڈ وقت تھا. قافلہ قیام کے لیے ٹھہرا لیکن دیوانہ نہیں رکا ہے. توڑ لگا دیتی ہے, قافلہ پیچھے رہ جاتا ہے. توڑ لگی ہے اویس کرنی کی. چلتے چلتے راہوں میں پیروں کی جوتیاں ٹوٹ جاتی ہیں. ننگے پیر دوڑ رہے ہیں, پیروں میں چھالے پڑے. لیکن خدا کی قسم یہ پیر کے چھالے یار کی نظروں سے دوری کی رکاوٹ کا سبب نہ بن سکے. دوڑتے چلے جا رہے ہیں. جب شہر نبی آیا ہے خدا کی قسم بار بار جی چاہتا تھا قربان ہونے کو. بچوں کو دیکھا, قریب بلایا, کہا آؤ تمہیں سینے سے لگا لو. بچے چہرہ دیکھ رہے ہیں. کون ہے یہ دیوانہ جس کے بالوں پہ مٹی ہے, کپڑوں پہ گرد لگی ہے, عجیب عشق کی داستان لگ رہی ہے. سینے سے لگا کے کہتے ہیں بچوں تم کتنے نصیب والے ہو, تم اس شہر میں سانسیں لیتے ہو جس شہر میں میرا یار رہا کرتا ہے. بچے حیرت سے تک رہے تھے. پھر کہنے لگے یار بتاؤ تو میرا محبوب کہاں ملے گا. بچوں نے کہا کس کی بات کرتے ہو؟ کہا جس کو دیکھ کر کے پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. جو چلے طرف قرآن میں آیت بنا لیتا ہے, چادر ڈال دے تو قرآن کا زیور بن جاتی ہے, مسکرا دے تو قرآن کی آیت بنتی ہے, وہ بولے تو قرآن کی آیت بنتی ہے. کہ اس کا پتہ بتاؤ کہاں ملے گا. اللہ اکبر. بچوں نے بڑوں کی طرف اشارہ کیا. بڑوں کے پاس گئے. کہا حضور کہاں ہے؟ کہ مسجد نبوی میں ہوں گے یا حجرہ عائشہ میں ہوں گے. دوڑ کر کے مسجد نبوی کا پتہ پوچھتے ہوئے آئے ہیں. مسجد نبوی میں جھانک کے دیکھا مصلی بھی خالی ہے, محراب بھی خالی ہے, کوئی نظر نہیں آیا. پھر حجرہ عائشہ کی طرف بڑھے ہیں. آواز آئی کون ہے دروازے پہ؟ کہا ایک دیوانہ آیا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے حضور سے ملنا ہے. اندر سے آواز ام المومنین عائشہ صدیقہ کی آتی ہے. دیوانے ابھی ابھی حضور باہر چلے گئے ہیں, بس اتنا سننا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے خرمن پہ ہزاروں بجلیاں گر گئی ہوں. ایسا لگ رہا تھا پوری زندگی کا بنایا ہوا نشے من ایک پل میں چکنا چور ہو گیا ہو اور دل اویس ٹوٹا ایسا کہ انسان کے سوا کائنات کے ذرے ذرے نے سن لیا ہو. ایسا لگ رہا تھا جیسے آج قیامت سے پہلے مدینے میں قیامت اویس کے سینے میں آ گئی ہے. بے قراری کے عالم میں چیخ نکلتی ہے. کہتے ہیں کہاں گئے ہیں میرے محبوب؟ کہاں بھی چلے گئے ہیں. کہا اچھا کب آئیں گے؟ کہا تھوڑی دیر میں آ جائیں گے. کہتے ہیں اچھا جی آقا نبی ہے, میرا جی چاہتا ہے اس زمین کو دیکھوں جہاں میرا محبوب بیٹھتا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں پردے میں ہو گئی. میں نے کہا اچھا آ جائیے. جب دیوانہ اندر آیا ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اویس کرنی کا عالم یہ تھا, کبھی حضور کی مسند کو چوم رہے ہیں, کبھی چٹائی کے دھاگوں کو چوم رہے ہیں, کبھی محراب سے لپٹ کے رو رہے ہیں, کبھی منبر پہ بے ہوش ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. کبھی دیوار سے لپٹ رہے ہیں. یہ دیوانگی دیکھی, خبر بھیجی ام المومنین نے اس دیوانے سے جا کے کہو اگر اتنا ہی عشق ہے تو ٹھہر کیوں نہیں جاتا ہے, رک کیوں نہیں جاتا ہے. کہتے میری مجبوری ہے ورنہ پوری زندگی اس کی راہوں میں بیٹھ کے گزار دیتا, میں ٹھہر نہیں سکتا. وقت لگی. یہ کہتے ہوئے واپس پلٹنے لگے. روتے روتے کہتے ہیں میرا محبوب آ جائے تو میرا سلام کہہ دینا. یہ کہتے اویس کرنی تو چلے جاتے ہیں لیکن خدا کی قسم خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. میرا محبوب تشریف لاتا ہے. آقا کریم اندر آئے ہیں, لمبی لمبی سانس لے کے فرماتے ہیں عائشہ بتاؤ تو صحیح کیا کوئی آ کر کے گیا ہے؟ آقا کریم نے اتنا کہا جی یا رسول اللہ, ایک دیوانے کو دیکھا تھا, اس کے بالوں پہ مٹی لگی تھی, کپڑوں پہ گرد لگی تھی. آقا بڑا دیوانہ تھا, کبھی آپ کی دیوار سے لپٹ کے رو رہا تھا, کبھی بستر سے لگ کے رو رہا تھا, کبھی محراب کو
چوم رہا تھا, کبھی منبر کو بوسے دے رہا تھا. آقا رو دیتے گئے, آقا روئے کیوں؟ کا خوشبو بتا رکھی ہے, ابھی جو آ کے گیا ہے وہ کوئی اور نہیں, میرا اویس آ کر کے گیا ہے, میرا دیوانہ آ کر کے گیا ہے. کہ عمر جلدی کیجئے گا, جلدی کرو, بلا کے لاؤ. توڑا دیا صحابہ کو, لیکن وقت کم تھا. اویس کرنے کے بعد اللہ اکبر تک حد پار ہو چکی تھی مدینہ شریف کی. پلٹ کے عمر آ جاتے ہیں, یا رسول اللہ وہ تو جا چکے ہیں, کہیں نہیں ملے ہیں. میرے نبی کی آنکھ میں آنسو ہے. پھر دیکھتے اویس کرنی کھڑا رکھے ہیں, جیسی گھر تشریف لائے ہیں, دروازے پہ دستک ہوئی ہے, ماں ماں ہوا کرتی ہے. آہٹ ہوئی, ماں نے پہلے ہی کہہ دیا. آ گئے اویس بیٹے, کہا جی امی, کہا جلدی آپ بتا جس کے لیے تڑپتا رہا اس یار کا چہرہ کیسا تھا؟ جب وہ تجھ سے بات کر رہے تھے تو لب کیسے ہل رہے تھے؟ اب بتانا تو صحیح کہ جب پلکیں اٹھاتے تھے تو کیسے لگتے تھے, جب مسکراتے تھے تو کیسے لگتے تھے؟ تڑپ جاتے گئے. کہتے امی میں جسے دیکھنے گیا تھا اسے دیکھ نہ سکا. ماں نے کہا لگتے جگر کیوں نہیں دیکھا؟ کہا تو نے شام تک کی مہلت دی تھی, میرا یار کہیں جا چکا تھا, اگر ٹھہر جاتا تو تیرا وعدہ ٹوٹ جاتا, اور اگر وعدہ پورا کرنا تھا تو محبوب کو چھوڑنا تھا, کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا. ماں تو وہ ہے, اگر تو روٹے تو مدینے والا بھی روٹ جاتا ہے, کعبے والا بھی روٹ جاتا ہے. ماں تیری رضا کے لیے میں یار کے چہرے کی دیدار کی قربانی دے آیا. ماں نے جھولی پھیلائی, کہا اویس آ جا. ماں نے سینے سے لگایا, کہا سننا باغا, تیری ماں کہتی ہے سارا زمانہ مدینے والے کی باتیں کرے گا, لیکن منبر پہ مدینے والا تیری باتیں کر کے زمانے کو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, مسلک اعلی حضرت فیضان امام حسین. واہ واہ واہ, جو ہے. اور میرے نبی نے کیا تذکرہ منبر پہ کھڑے ہوئے, میرا ایک دیوانہ ہے اویس, ملاقات ہوگی عمر کی. ہاں ملاقات ہوگی, تم میں جو ملاقات کرے نا میرا کرتا دینا, اور اس سے کہنا میری امت کے لیے دعائے مغفرت کر دے. خدا کی قسم بڑی ذات ہے حضرت اویس کرنی کی, بڑی ذات ہے. پورا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں, میں عشق کی جھلک دکھانا چاہتا تھا. ایک آگ ادھر لگی ہے اور ایک آگ بریلی میں لگی ہے. بریلی میں لگی ہے, میرا امام بریلی شریف آیا, بریلی شریف سے مدینہ شریف. بتا رہا ہوں میں عشق کا معاملہ کیا ہے. خدا کی قسم بھائی جا رہے ہیں علامہ حسن رضا, تو جانے والوں سے زیادہ میرا امام رو رہا ہے. جانے والوں نے کہا کہ اگر اتنی بے قراری ہے تو پھر آپ کیوں نہیں چلتے؟ تو میرے امام کے جملے جانتے ہو کیا تھے؟ سنیں سارے غور سے. کہا حج پہ کون جائے گا یہ فیصلہ ہماری ماں کرتی ہے, یہ فیصلہ ہماری ماں کرتی ہے, اور اس بار باری میرے بھائی حسن کی تھی. میری ماں نے انتخاب حسن کا کیا ہے, تو میں لاکھ بھی تڑپوں, ماں کی مرضی کے بغیر مدینہ نہیں جانا ہے. یہ عشق میں ماں سے کرتے یہ فیصلے. یوں ہی کوئی اعلیٰ حضرت نہیں بنا کرتا ہے, یوں ہی نہیں بنتا. کہ یہ فیصلہ ماں کرتی ہے. روتے ہوئے گھر آئے, پھر ماں تو ماں ہوتی ہے نا. جب آئے نا روتے ہوئے تو ماں پہلے بیگ لے کے دروازے پہ آ گئی تھی. دروازے پہ, امی یہ کیا ہے؟ کہنے لگی بیٹے مجھے پتا تھا کہ جب تو بھائی کو چھوڑنے جائے گا نا تو تو برداشت نہ کر سکے گا. میں تیری ماں ہوں, تجھے بہتر جانتی ہوں, مجھے پتا ہے تو بے قراری میں تڑپے گا. کہا بیٹے خالی حسن نہیں, تم بھی اپنے بھائی کے ساتھ مدینے جا رہے ہو. ماں بھی تو ایسی ہو نا, تم بھی ماں کے ساتھ بھائی کے ساتھ. آج کہہ دیتا ہے نا تمہیں کیا پتا ہے, اماں سے کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا ہے. خدا کی قسم ماں کے دل کو سمجھو نوجوانوں, میں سب سے گزارش کر رہا ہوں ماں کے دل کو سمجھو, ہے نا. کہہ دیتے تجھے کیا پتا ہے, تو منہ بند رکھ, تو کیا جانے. یار تو جب 7 سمندر پار تھا نا اور رات کے 3 بجے تیرے پیٹ میں درد اٹھا تھا, تو نے گھر فون نہیں کیا تھا, تو نے کوئی تار نہیں بھیجا تھا, تیرا خط نہیں آیا, لیکن ماں اپنی بے قراری سے سمجھ گئی تھی میرا بیٹا پردیس میں بے چین ہے. وہ 3 بجے اٹھ گئی اور فجر کا انتظار کرنے لگی. فجر پڑی تیری ماں نے, اور اٹھتے ہی کہا تیرے باپ سے جلدی فون لگاؤ. اس نے کہا بات کیا؟ کہا میں 3 بجے سے سوئی نہیں. باپ نے کہا تو کیا ہوا؟ کہا لگتا ہے میرا بیٹا بیمار ہے. باپ سمجھاتا رہا
تم کو ایسے ہی گمان ہوگا وہ سکون سے ہے، لیکن جب فون لگا گھنٹی بجی تم نے فون اٹھایا، ماں نے کہا کیا حال یا تو استاد زندہ رہے گا یا حضور کا غلام زندہ رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بات مصطفیٰ کے وقار کی ہے. لبیک یا رسول اللہ. بھائی ہم بھی تو ذرا سوچے کیا کر رہے ہیں. 5 منٹ جلسے میں بیٹھا بندہ، ٹھیک ہے جی ڈیوٹی لگ گئی جا رہے ہیں، منہ دکھایا قاری صاحب ہم آئے تھے، ڈاکٹر صاحب میں نے پیسے دے دیا آ نہیں پاؤں گا. جیب میں رکھ ایسے پیسے کو اگر تو حضور کی محفل کے لیے وقت نہیں دے سکتا ہے تو کیا امید تجھ سے رکھی جائے کہ حضور کے لیے سر کٹائے گا؟ اگر حضور والے ہو ایک ایک لمحہ یہی کہنا چاہیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے. آقا دگن میں زمان تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر جینا حرام ہے. کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے. کہاں چلے گئے ہم؟ کھڑے کہاں ہیں؟ کس جگہ کھڑے؟ بدلیں اپنے آپ کو میرے بھائی، اور حضور کے لیے ہر وقت تیار. میں ذمہ دار ممبر سے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کچھ بھی کرو ہمارے گھر جلاؤ برداشت ہو جائے گا، ہماری دکانیں چھین لو برداشت ہو جائے گا، ہماری بلڈنگیں گراؤ برداشت ہوگا، لیکن ہمارے محبوب کے بارے میں جملہ مت بولنا. ہم ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں، محبوب کے خلاف کھلنے والی زبان سے سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا جا سکتا. اور میں اس کا اخبار پڑھ رہا تھا، اس کا وہ جس کی بلڈنگ گرائی، کیا نام ہے وہ جی؟ قاضی شہزاد، حاجی شہزاد. اس بندے نے نا اخبار میں ہیڈنگ پڑھی تھی، اس نے کہا تھا حضور کی ناموس پہ یہ ایک مکان تو کیا اگر 1000 زندگیاں بھی قربان کر دی جائیں تو کم ہے. یہ جذبہ ہے. وہ کہا تھا نا دیوان گانے عشق محبت کو دیکھ کر گھبرا گئی ہیں گردشیں توراں کبھی کبھی، گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا گئی ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی. ہے تو حالات کتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، کتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں اپنے محبوب کی عزت و ناموس کے لیے ہمہ تیار رہنا ہے. اور ہم یہ آگاہ کرتے ہیں، خبردار اگر امن چاہتے ہو تو میرے محبوب کے خلاف نہ بھونکنا. کیوں نہیں بنا دیتے ایسا قانون کہ کوئی کسی کے مذہب کے دھرم گرو یا مذہبی شخصیت کے بارے میں کوئی نہ بولے؟ کرو اپنے اپنے دھرم کا پرچار. ڈر لگتا ہے نا اسلام سے، اس لیے اس کا پرچار نہیں ہونے دیتے. گھبراہٹ ہے نا، دنیا کہتی ہے 30% ہے 20% ہے، پھر بھی اتنا ڈر. او بھائی کائنات میں امن دینے والی ذات میرے حضور کی ذات ہے، شانتی بانٹنے والی ذات میرے حضور کی ذات ہے. تاریخ کا یہ باپ پلٹ کر کے تو دیکھو، جن زمینوں پہ ایک پلیٹ میں بھائی بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے، اسلام پہنچا تو ایک روٹی میں 2 شریک کر کے دکھا دیے. جہاں منہ کر کے ایک طرف کھانا نہیں کھاتے تھے، اسلام نے ایک پریوار کو ایک دسترخوان پہ لا کے جمع کر دیا. تاریخ کا یہ باپ بھی تو پلٹ کر کے دیکھو، جہاں عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اسلام نے کہیں ماں کہہ کے عزت بخشی ہے، کہیں بیٹی کہہ کے گھر کی رونق بنایا ہے، کبھی بہن کہہ کے گھر کی زینت بنایا ہے. تاریخ کا یہ باپ کیوں بھول جایا کرتے ہو؟ خالی گالیاں دینے سے سچائی نہیں چھپے گی، آپ کی بکواس سے اسلام کی حقیقت نہیں چھپے گی. جتنی گالیاں دو گے یاد رکھو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ہرا ہوگا. امریکہ جا کر کے دیکھو، روز بروز لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں. فرانس جا کر کے دیکھو، اسلام کی تعداد بڑھ رہی ہے. جاؤ دنیا کے ملکوں کا جائزہ لے لو، تم جتنا مٹانے پہ لگے ہو یہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے. اور خدا کی قسم اسلام کسی بیساکھی پہ نہیں چلتا ہے، جھوٹی کہانیوں پہ نہیں چلتا ہے. جب یہ کسی غریب کو اپنے آگے کا لقمہ اٹھا کے دیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اسلام کا ماننے والا اتنا خوبصورت ہے تو پھر اسلام کتنا خوبصورت ہوگا. جب کسی غریب کے علاج میں مسلمان ڈونیٹ کرتا ہے تو دنیا دیکھ کے کہتی ہے کہ یہ کمزور بندہ اپنا لہو
کے اگر دوسرے کی جان بچا رہا ہے. اگر مسلمان اتنا خوبصورت ہے تو اسلام کتنا خوبصورت ہوگا. جب کسی کے دسترخوان پر یہ روٹی جا کے رکھتا ہے تو دنیا سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اس دور میں لوگ 1-1 روپے کے لیے لڑ جاتے ہیں، لیکن یہ ایسی قوم ہے جو اپنے آگے کی روٹی بھائی کو کھلا دیتی ہے. پھر سوچتے ہیں اگر مسلمان ایسا ہے تو مدینے والا مینا کا لال کیسا رہا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. واہ واہ واہ. ہمارا اسلام بہت خوبصورت ہے، ہمیں فخر ہے رب نے ہمیں مسلمان بنایا. ہمیں ناز ہے اس بات پہ کہ ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے. جنہیں ناز ہے بس وہی بولیں گے یا رسول اللہ. مجھے کوئی کھچڑی آنی چاہیے نہیں، ہر جگہ سمجھوتا ہوگا، حضور کی ذات پہ کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں حضور کی ذات پہ. ہمت کیسے ہوئی بکنے کی؟ اگر دلیل ہی چاہیے تھی اپنے گریبان میں جھانکو. جس مذہب کو جانتے نہیں اس کے بارے میں بکواس کی ہمت کیسی؟ میں بس اتنا کہوں گا، اسلام سے زیادہ خوبصورت کوئی مذہب ہی نہیں ہے ہی نہیں. اسلام ہی سچا مذہب ہے اور اسلام ہی خوبصورت مذہب ہے. لا کے دکھاؤ کوئی مثال، خدا کی قسم. آج آپ نے نہیں دیکھا ذرا سی کرسیاں لے کے بیٹھے تو تباہی مچا رکھی ہے، کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں. جس دن میرے نبی کا عمر بیٹھا کرسی پہ، انسان تو انسان شیر بکری ایک ساتھ کھڑے کر دیے تھے، ہے نا. آج حالات دیکھے دنیا کے، آپ کس کنڈیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا ہندوستان کو. ہاں نفسی نفسی کا عالم ہے اور لوگ اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں. رائے پیش کرنے کا حق ہے، ایک رائے میری بھی ہے. اگر بلاತ್ಕಾರ جیسی بلا کو بھارت سے ختم کرنا ہے نا تو اسلام کا قانون اٹھا کے چپکا دو. اگر کسی بیٹی کی عزت لوٹ جائے تو ہمارا سر قلم کر دینا. ہاں رائے دینے کا حق ہے، ہم نے بھی دے دی. اور یا اس سے بہتر کوئی قانون ہو تو لا کے دکھاؤ، لا کے دکھاؤ. یہ نظام کس نے دیا؟ میرے نبی نے دیا. کیوں؟ تاکہ بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں، بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں. میں کہتا ہوں شرم کرو یار، غیرت کرو. ووٹوں سے ملی ہوئی کرسی 5 سال کی بھیک کی ہے. نبی کا عمر کرسی پہ بیٹھا، بھیک نہیں تھی، نبی کے در کی ملی ہوئی سوغات تھی. اور کتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو جائے گا یہاں. کوئی بھی ووٹوں سے جیتا ہوا، عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. کتنا؟ 22 لاکھ مربع میل، آدھی دنیا کا بادشاہ. 4 محلوں کا چیئرمین بن جائے نا، کپڑوں سے باہر، کلف کے کپڑے، اور یوں چل رہا، مسجد میں بھی آ رہا تو یوں دھاڑ سے پیر مارتا. مکھیا آگے جگہ دو. یہ ہماری کنڈیشن ہے. عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن جانتے ہو سب سے کم بیت المال سے تنخواہ لینے والی ذات حضرت عمر کی ذات ہے. ممبر پہ تشریف لائے، نیا کرتا پہن رکھا ہے. سمجھاؤ نا، یہ سچائی دکھاؤ اسلام کی. مغلوں کی ہسٹری سے اسلام نہیں چمکے گا. اسلام کو دیکھنا ہے تو عمر کی آنکھ سے دیکھو، ابو بکر کے کردار میں اسلام کو جھانک کے دیکھو، تب تمہیں پتہ چلے گا اسلام کیا ہے. بیٹھے ممبر پہ خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، صحابی کھڑے ہو گئے. عمر ٹھہرو، خطبہ بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتاؤ نیا کرتا کہاں سے لائے؟ ہے پاور آج کسی میں کوئی نیتا سے ٹوک دے کہ وہ جو کالونی آئی تھی آدھے پیسے کدھر گئے؟ وہ جو کھچڑی کا دانہ آیا تھا وہ آدھا کس نے بیچ لیا؟ پوچھ لے گا کوئی؟ ہم تو اتنے بغیرت ہو گئے، ہم تو سوچتے ہیں آدھا مل لیا یہی بہت ہے. آدھا نیتا جی نے کھا لیا تو کیا ہو گیا؟ ٹھل ہوئے تھے، 10 مل لیتے 5 مل گئے یہی بہت ہے. یہ نظریہ ہمارے. لیکن نہیں، زمین محفوظ رکھنی ہے تو انصاف قائم کرنا پڑے گا. انصاف اصل ہے. کس کے پاس کتنی گنجائش ہے یہ اصل نہیں، انصاف اصل ہے. اور انصاف ہوا حضور کے دور میں.
सहाबी खड़े हो गए, उमर आधी दुनिया का बादशाह है, अपनी जगह है, खुतबा बाद में देना, पहले कुर्ते का हिसाब दो। नया कुर्ता कहां से पहना? हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, बैठ गए, कहने लगे मुझसे हिसाब ले रहे हो? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हो जाते, कहा ठहरो, जो हिसाब लेना है मुझसे लो। एक ने कहा अब्दुल्ला तुम्हें नहीं मालूम है, मामला तुम्हारे बाप का है, हिसाब तुमसे नहीं लिया जाएगा। अल्लाह अकबर, कैसे हक को लोग थे, कैसे इंसाफ पसंद लोग थे। का मामला आपके वालिद का है, आप क्यों हिसाब देंगे? का इसका हिसाब सिर्फ मैं दे सकता हूं, मेरे बाप नहीं देंगे। का बताओ तो फिर तुम्हारे बाप ने नया कुर्ता कहां से पहना? कहते अल्लाह अकबर, मैं जब रात को आया ना तो मेरे वालिद अपने पुराने कुर्ते को धुल रहे थे, इतना गल गया था कि जहां से रगड़ते थे वहीं से फट जाता था। लाओ तो आधी दुनिया का कोई इंसाफ पसंद ऐसा बादशाह, जहां से रगड़ते हैं वहीं से फट जाता है। मैंने कहा अब्बा जी इस फटे हुए कपड़े को क्या करेंगे, इसको क्यों धुल रहे हैं? मेरे बाप ने कहा था बेटे बता तो सही, इसके अलावा उमर पे कोई कुर्ता भी तो नहीं है। कहा अब्बा जी कोई और बना लेते। मैंने कहा कपड़ा नहीं है। मेरे बाप ने जब इतनी बात कही, मैंने कहा अभी तो अभी तो माले गनीमत से कपड़ा मिला था, उसका क्या बना? का बेटे सबको बराबर कपड़ा मिला, लेकिन उमर का कद बड़ा है, कपड़ा इतना बड़ा नहीं था जो उमर का पूरा कुर्ता हो जाता, कपड़ा छोटा है इसलिए मैंने कुर्ता नहीं बनाया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैं दौड़ता हुआ गया, जितना कपड़ा मेरे बाप के हिस्से में आया था उतना की मेरे हिस्से में आया था, मैंने ला के अपनी तरफ से बाप की बारगाह में वो कपड़ा पेश कर दिया। मेरे बाप ने अपने हिस्से का कपड़ा और मेरे हिस्से का कपड़ा बना करके एक कुर्ता बनाया है। का उमर ने अभी तक किसी का हक नहीं मारा है, एक रत्ती एक भाई भी उमर पे किसी का हक नहीं है। अल्लाह अकबर, ये अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम है। जरा देख तो सही, इस तरह इंसाफ कायम किया जाता है। आज हमारी पंचायतें होती है तो अमीरों के हक में फैसले कर दिए जाते हैं, गरीब की तरफ आंख मार के दबा दिया जाता है। गलती अमीर की होती है फिर भी माफी गरीब से मंगवाई जाती है, चल तू ही माफी मांग ले, छोटा नहीं हो जाएगा। यह इस्लाम का कानून नहीं है। इस्लाम का कानून तो ये है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये निजाम मेरे मुस्तफा ने दिया है। कहाँ गए वो कुत्ते जो मुस्तफा पे भोंकते हैं? ला के दिखाओ ऐसा इंसाफ पसंद। अगर तुम्हारे दलाल मुजरिम होते हैं तो साइड करके किसी बेगुनाह को आगे कर देते हो, अगर तुम कहीं मुजरिम पाए जाते हो तो अपनों को बचाकर बेकसूर को आगे बढ़ा देते हो, इसलिए कि कलम तुम्हारे हाथ में है, निजाम तुम्हारे हाथ में है। आज तुझे बताऊं देश कैसे चलते हैं, कानून कैसे बनते हैं। वो जो कायनात के लिए कानून बनाने आया है, दुनिया को सुकून बांटने आया और खाली हाथ नहीं बल्कि कायनात की कुंजियों की चाबियां अपने हाथ में लेकर के आया, जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। उसने आकर के ऐलान किया था और लोगों जब इंसाफ की बारी आ जाए, लौ सरकत फातिमा बिन्त मोहम्मद लकतात यदहा, अगर मेरी बेटी चोरी कर ले तो मेरी बेटी समझ के माफ ना करना, इस्लाम की मुस्लिम समझ के उसके भी हाथ काट देना। जब मुंसिफ इंसाफ करने वाला अपनी बेटी की तरफदारी ना करे तो खुदा की कसम फिर शेर भी एक जगह खड़ा होता है, बकरी भी एक जगह खड़ी हो जाती। नारे बाकी तो मर्जी है भाई, है ना। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको खुदा की कसम नहीं लग रहा है किसी आंख में अभी नींद हो। इजाजत हो तो 1 घंटा और बोल लूं? हाँ समझ गए ना, मेंबर वालों ने कह दिया टाइम नहीं है। आज पहली बार मुझसे किसी ने कहा टाइम नहीं है, वरना मैं भी टाइम देख के ही बात करता हूं। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हम जो भी है ना, खुदा की कसम इनकी जूतियों के सदके में हम क्या आदत का तारुफ कराएंगे। हम पहचान ही आदत के नाम से गए, हमारी पहचान आदत के नाम से होती है, ये सच्ची बात है। हमारी औकात नहीं हम उनका तारुफ कराएं जिनको रब ने 56 उलूम पे महारत ताम्मा दे करके भेजा है। हमारी औकात क्या उनका तारुफ कराएं? हमारी हैसियत, खुदा की कसम हमारी कोई हैसियत नहीं है, बस इतनी है कि हम उनके कहलाते हैं। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हाँ खुदा की कसम, जब से बरेली पहुंचे किस्मत सवर गई। बस तवज्जो है ना सारे लोगों की? मुझसे फरमाइश है, बस शजरा सुना दी जाए सरकार, 2 मिनट में इंशाल्लाह पूरा खींच दूंगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। देखो मेरी बात सुनो, जब मौलवी का हाथ का इशारा होता तुम्हें क्या कहना है?
آپ سبحان اللہ کہیں گے مولوی کو سانس لینے کا موقع مل جائے گا. بہت صاف ستھری اچھی رہتی ہے. ہم بریلی والے سیدھی سادھی کہتے ہیں بھائی. خالی ثواب کا جھانسا دے کے اپنا کام نہیں چلانا ہے. جو مطلب ہے اپنا وہ بھی بتا دو. مولوی اشارہ ہی تب کرے گا جب دم گھٹنے لگے. ٹھیک ہے جی. اور جب ہاتھ کا اشارہ ہوگا تو پھر آپ کو کیا کہنا ہے؟ ساؤنڈ والے بھائی آپ کا مائک بہت اچھا بولا. ٹھیک ہے بس تھوڑی دیر. ارے چوں کیوں کر گیا؟ تھوڑی دیر اور ایسے ہی بول جائے. ٹھیک ہے نا. بہت اچھا مائک ہے. مجھے کوئی شکایت نہیں ہے اس لیے کہ میرا مجمع بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا حضرت بڑے بوڑھوں کہاوت ہے ایک گریا بیل ہونا اور ایک مضبوط ہونا تو وہ کھینچ کے لے جاؤ اس کو بھی. ہے نا. مائک بھی اچھا چلا اور آپ بھی اچھے چلے اور کہانی یہاں تک آ گئی. کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. ذرا بول دے سبحان اللہ. یہ پیچھے والے لوگ شاید لنگر کے انتظار میں ہیں اس لیے نہیں بول رہے ہیں سبحان اللہ. گھر سے کچھ کھا پی کے بھی آیا کرو یار تاکہ سبحان اللہ کہنے کی طاقت بنی رہا کرے. جو لوگ گھر سے کھا کے آئے وہی بولیں سبحان اللہ. حضرت اپنے گھر کی کوئی برائی کرنا نہیں چاہتا ہے. روٹی کا نام آیا سب نے سبحان اللہ کہا. ورنہ لوگ یہ کہتے پتہ نہیں اس کے گھر روٹی نہیں بنی ہے کہ ارے بھائی یہاں ہو تب بھی ان کا ہی لنگر ہے. ہم اپنے گھر کھائیں تب بھی ان کا ہی لنگر کھاتے ہے نا. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. ذرا بول دے سبحان اللہ. اب ذرا آپ تیار رہیے گا بھائی. یاد ہے نا ایسا نہ ہو کہ مولوی کا دم گھٹ جائے تم سوچو لمبی سانس لے دیا. سانس لینے کا موقع دینا. ذرا بول دیں سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش. یہ کھڑے والے لوگ ناراض ہیں. جتنے حضور ہمارے اتنے ہی آپ کے بھی ہیں. ہے نا. میں سمجھتا ہوں جتنا ان کی رحمت میں حق ہمارا اتنا آپ کا بھی ہے. اور کریم کی سخاوت میں نکموں کا حصہ تو ضروری ہوتا ہے نا. تو ہمارا حصہ تو ہے ان کی رحمت میں. تو پھر جب سب کا حصہ تو سارے شریک ہو کے بولیں گے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش. یار نہ اتنا گیئر ڈال دو جو گاڑی آخر تک پہنچ جائے. ہاں یہ مفتی اعظم کا مسئلہ نہیں ہے کہ جب تک وہ نہیں چلیں گے ٹرین نہیں چلے گی. وہ تھے ہم ہیں. یہ مولوی کبھی بھی بھاگ سکتا ہے مائک چھوڑ کے. نیت نہیں ہے 2 رکعت کی پوری کر کے چھوڑے گا. سجدہ 4 نام بتا کے پیچھے ہٹ سکتا ہوں. پورے سننے تو پھر بولے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش. شیش کے بیٹے یانس کے بیٹے کینان. کینان کے بیٹے میلائل. میلائل کے بیٹے ویارت. ویارت کے بیٹے ادریس. ادریس کے بیٹے متوشق. متوشق کے بیٹے لمکنے کے نام. لمکنے کے نام کے بیٹے لو. لو کے بیٹے سام. سام کے بیٹے زلحاد. زلحاد کے بیٹے صالح. صالح کے بیٹے عابر. عابر کے بیٹے داتا. داتا کے بیٹے راوا. راوا کے بیٹے سارو. سارو کے بیٹے ناخور. ناخور کے بیٹے طارق. طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ. ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ. اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار. کیدار کے بیٹے عوام. عوام کے بیٹے عمل. عمل کے بیٹے ثابت. ثابت کے بیٹے سلمان. سلمان کے بیٹے رئیسہ. رئیسہ کے بیٹے الیسا. الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے حوا. حوا کے بیٹے عدنان. عدنان کے بیٹے موحد. موحد کے بیٹے ندار. ندار کے بیٹے مدر. مدر کے بیٹے الیاس. الیاس کے بیٹے مدرکہ. مدرکہ کے بیٹے خدیمہ. خدیمہ کے بیٹے کنانہ. کنانہ کے بیٹے ندر. ندر کے بیٹے مالک. مالک کے بیٹے فہر. فہر کے بیٹے غالب. غالب کے بیٹے لوئی. لوئی کے بیٹے کعب. کعب کے بیٹے مرہ. مرہ کے بیٹے کلاب. کلاب کے بیٹے قصی. قصی کے بیٹے عبد مناف. عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے. ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے. عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے. عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت. فیضان اعلی حضرت. علماء اہل سنت. عوام اہل سنت. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. سبحان اللہ. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دی ساتھ پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے. زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بے مسافر ہو تم بھی. کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے. صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ
اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. سارے لوگ بیٹھے رہیے گا، اتنی رات بیٹھ کے گزاری ہے، اب دعاؤں کی مقبولیت کا سماں ہے، اعلیٰ حضرت کے بیٹے کے وقت کا آغاز ہے. خدا کی قسم آپ دیکھیں گے، دیکھیے اگر بیٹے بات کرتے ہو نا تو پھر باپ دادا اپنی اولاد کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتے ہیں، شرمندہ نہیں ہونے دیتے. اس امید کو باندھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں آج یہ جو دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ ان کی دعاؤں پہ آمین بریلی کے احمد رضا کی گونجے گی. سرکار مفتی اعظم ہند کا سہارا ان کے اوپر ہوگا، پھر دیکھنا انشاءاللہ دعائیں ساری قبول ہونی ہے. دیکھیے فجر کے وقت میں 37 منٹ باقی ہیں، بیٹھے رہیے گا. اگر اتنی جلدی ابھی ختم کر دیں گے تو فجر چھوٹ جائے گی. اب اٹھیے گا، ایسے وقت سے انشاءاللہ سلام ہونا ہے کہ یہاں سے اٹھیں تو سیدھے مسجد کی طرف جائیں گے.